السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کیب کے بارے میں۔ کیب ہوتا کیا ہے؟ کیب کہتے ہیں کلائمیٹک ایکشن بار کو۔ یہاں پہ یہ میں نے پہلے سے ہی لکھا ہوا ہے تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور لکھنے میں ٹائم ویسٹ نہ ہو۔ اور اس کے 3 سینیریو ہوتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے سینیریو 1 کے بارے میں۔ سینیریو 1 میں ہوتا یہ ہے کہ ریڈ کینڈل بنتی ہے اور اس کا والیوم جو ہے ہائی ہوتا ہے، پچھلے جتنے بھی والیوم ریڈ بنے ان سے ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور گرین کینڈل کے ذریعے اس کو بریک آؤٹ ملتا ہے، اور وہ سیکنڈ بریک آؤٹ، فرسٹ بریک آؤٹ ملتا ہے ہم اس میں ٹریڈ نہیں لیتے ہیں۔ سیکنڈ بریک آؤٹ جیسے ہی ملتا ہے ہم اس میں ٹریڈ لیتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ جس گرین کینڈل سے اس کو بریک آؤٹ ملا ہے اس کا والیوم اس کیب والے کینڈل کے والیوم سے چھوٹا ہونا چاہیے۔ چلیں ہم ڈرائنگ میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے سے بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، کیب کے لیے ہمیشہ جو ہے نا بیک گراؤنڈ سیل کا ہونا چاہیے، مطلب اس سے پہلے بیک گراؤنڈ سیل کی چل رہی ہو، ٹھیک ہے۔ یہ جو میں نے ڈرائنگ بنایا یہ آپ کے سامنے، اس میں بہت ساری شکلیں بنتی ہیں لائف ٹریڈ میں، لائف چارٹ میں وکس بھی ہوتی ہیں، وک وغیرہ بھی ہوتی ہیں۔ میں نے اس میں صرف کیب والے کینڈل میں وک ایڈ کیا تاکہ آپ کو سمجھا سکوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ ایک سیل کا بیک گراؤنڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو وک والی کینڈل بنی ہے اس کو ہم مان کے چلتے ہیں کہ یہ ہے کیب، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں اوپر بھی تھوڑی سی وک ہے، نیچے بھی وک ہے۔ اب یہاں پہ اس کے بعد دیکھیں ایک ریڈ کینڈل بنی تو ہے، لیکن اس نے اس کا جو لو ہے، وک کا جو اینڈ ہے، اس کو سویپ نہیں کیا۔ میں آپ کو مارک کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو۔ اس کا یہ سویپ نہیں ہوا اور یہیں سے مارکیٹ اوپر گئی اور فرسٹ بریک آؤٹ ملا اس کو۔ بریک آؤٹ بھی کیسے ملے گا؟ بریک آؤٹ بھی ایسے ملے گا، جو اوپر وک ہے، وک کے اوپر گرین کینڈل کی باڈی کلوز ہونی چاہیے۔ اگر وک لگا کے کینڈل نیچے آ کے کلوز ہوتی ہے ہم اس کو بریک آؤٹ نہیں مانیں گے، وہ فیک بریک آؤٹ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں فرسٹ بریک آؤٹ ملا، لیکن یہاں پہ ہم ٹریڈ نہیں لے رہے، کیوں؟ کیونکہ یہ سینیریو 1 ہے، یہاں پہ لو سویپ نہیں ہوا، اس لیے ہم سیکنڈ بریک آؤٹ کا ویٹ کریں گے۔ دیکھیں پھر مارکیٹ نیچے آئی، کبھی کبھار تو مارکیٹ بہت زیادہ چلتی ہے اور لیکن اس کا لو سویپ نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کے لو سے اوپر ہی مارکیٹ رینج کرتی ہے پھر جاتی ہے، اس کو بریک آؤٹ دیتی ہے۔ اب دیکھیں یہاں پہ مان کے چلتے کہ یہاں پہ بہت زیادہ رینج بھی ہے، پھر مارکیٹ نے اس کو بریک آؤٹ دیا ہے، اس والے کیپ والے کینڈل کو باڈی کے ساتھ۔ مطلب یہ دیکھیے گرین کینڈل ہے، اس کے اوپر وک ہوگی نیچے بھی ہوگی، لیکن اس نے جو اس کو بریک آؤٹ دیا ہے اس کے وک کے اوپر اپنی باڈی کلوز کی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ مل گیا اس کو ریئل بریک آؤٹ۔ لیکن اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا والیوم اس والے والیوم سے چھوٹا ہے یا نہیں۔ اب دیکھیں یہ ان کے والیوم بنے، اور بھی ان کے بھی والیوم ہوں گے لیکن ہم ان کو کنسیڈر کریں گے۔ تو ہم دیکھیں گے، ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ جو یہ والیوم ہے، اس کینڈل کا والیوم وہ اس والے کیپ کے والیوم سے چھوٹا ہے، تو یہ ہے ریئل بریک آؤٹ۔ ہم یہاں سے ٹریڈ پکڑیں گے، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، جب کیپ بن گیا اس کا والیوم ہائی آ گیا، اب جب تک اس کا بریک آؤٹ نہیں ہو جاتا یہاں پہ اور اس سے بڑی والیوم نہیں آنی چاہیے ریڈ والی سیل کی۔ اگر اس سے بڑی آ جاتی ہے تو پھر یہ ویلڈ کیپ نہیں ہوگا اور اس کو ہم پھر کیپ کنسیڈر نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ہمیں ویلڈ بریک آؤٹ ملی ہے اور والیوم بھی اس کا چھوٹا ہے، تو ہم یہاں سے ٹریڈ لیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹریڈ کیسے لینا ہے؟ یہ لانگ پوزیشن سلیکٹ کرتا ہوں، جیسے یہاں پہ اس کو بریک آؤٹ ملا ہم یہاں پہ پکڑیں گے ٹریڈ، اور یہ جو اس کا لو ہے اس کا ہم رکھیں گے ایس ایل، ٹھیک ہے۔ تو ہم 1:1 رکھتے ہیں ٹریڈ، لیکن یہ کیپ کا سیٹ اپ ہے اور یہ زیادہ ٹریڈ دے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم یہاں پہ رکھتے ہیں 1:1۔ یہ میں اب اس میں ٹائم ویسٹ نہیں کر رہا، یہ سمجھے کہ 1:1 ہے، تو یہاں تک ہم ٹریڈ لیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اگر اس سے مارکیٹ اوپر جا رہی ہے تو پھر ہم کر دیں گے بریک ایون۔ بریک ایون کیسا ہوتا ہے؟ جیسے ہوتا ہے اگر ہم بڑے لوڈ سائز سے ہیں تو ہم اپنی میکسیمم لوڈ سائز جو ہے نا یہاں پہ آ کے کلوز کر دیں گے، 0.1 0.01 0.02 چھوڑ دیں گے، اور ہمارا ایس ایل جو ہے ایس ایل کو اٹھا کے ہم یہاں لے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ہو گیا بریک آؤٹ۔ اس سے کیا ہوگا؟ اگر مارکیٹ اوپر سے نیچے آتی بھی ہے تو آپ کا لاس نہیں ہوگا، یہاں پہ آ کے ٹریڈ خود ہی کلوز ہو جائے گی، جو آپ نے پروفٹ بک کر لیا تھا وہ آپ کا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو سمجھیں گے لائف چارٹ میں چل کے ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں یہ سینیریو بنا ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک سیٹ اپ ہمارے سامنے بنا ہوا ہے، یہاں پہ یہ دیکھیں،
اب تک کا سب سے بڑا ولیوم تھا، ٹھیک ہے. آپ یہ سب نہیں کہ آپ یہ سمجھے کہ مارکیٹ یہاں سے آگے گئی نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اب تک کا سب سے بڑا والیوم تھا. اس کے ہائی پہ میں نے جو ہے نا یہ لائن کھینچ لی ہے. اب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں لو سویپ نہیں ہوا، ٹھیک ہے. لو سویپ نہیں ہوا آپ کے سامنے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ مارکیٹ آئی اس والے کینڈل نے اس کو بریک آؤٹ دیا، بٹ سینیریو 1 ہے، ہم پہلے بریک آؤٹ پہ ٹریڈ نہیں لیں گے. تو ہم نے یہ میں آپ کو تھوڑا سا زوم کر کے دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو نظر آئے کہ یہ جینین بریک آؤٹ ہے، یہ فیک ویلڈ بریک آؤٹ ہے. یہ دیکھیے یہ اوپر اس نے باڈی کلوز کی، لیکن ہم نے یہاں سے ٹریڈ نہیں لی، کیوں؟ کیونکہ فرسٹ بریک آؤٹ ہے. پھر ہم نے مارکیٹ کو نیچے آنے دیا، دوبارہ مارکیٹ گئی ہے اور یہاں اس کو ملا ہے سیکنڈ بریک آؤٹ. جیسے ہی اس کو سیکنڈ بریک آؤٹ یہاں پہ ملے گا، اسی اس کینڈل نے اس کو سیکنڈ بریک آؤٹ دیا، ٹھیک ہے. تو ہم اس کینڈل کی کلوز، جیسے یہ کینڈل کلوز ہوگا ہم بیٹھ جائیں گے. ہم یہاں پہ بیٹھے اور جو ہم اپنا ایس ایل رکھیں گے وہ کیپ والے کینڈل کا لو رکھیں گے، تھوڑا سا نیچے کر دیں گے اس سے، ٹھیک ہے. اور دیکھیں مارکیٹ نے ٹارگیٹ کہاں تک دیا، مارکیٹ نے آپ کو ٹارگیٹ یہاں تک آ کے دیا ہے، ٹھیک ہے. یہ کتنا بن رہا ہے؟ 1:1 سے تو بہت ہی اوپر بن رہا ہے، ٹھیک ہے. یہ آلموسٹ 2:1 پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر ہم چیک کریں تو اس کو یہ دیکھیں آلموسٹ 2:1 پہ جا رہا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم یہاں تک اپنا ٹارگیٹ لیں گے، وہ اب ہم کلوز کر دیں گے. ہمیشہ یاد رکھیے گا اگر ہم بڑے لوٹ سائز سے ہیں تو ہم 1:1 پہ آ کے جو بھی ہمارے میکسیمم لوٹ سائز اس کو بند کر کے پروفٹ بک کر لیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد اوپر جانے دیں گے. اور اب یہاں پہ دیکھیں نا، اگر آپ یہاں پہ آپ نے اپنا اگر آپ 1 لوٹ سائز سے جا رہے ہیں 0.010 سے، تو یہاں پہ آپ نے 0.08 بند کر دیا، پروفٹ بک کر لیا آپ نے. پھر آپ نے جو 0.02 اس کو چلنے دیا اور آپ نے اپنا ایس ایل اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے. اب مارکیٹ یہاں سے اوپر گئی آپ نے جانے دیا، تو مارکیٹ یہاں پہ رینج کرتی رہی، آپ کسی کام سے نکل گئے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں پھر مارکیٹ دوبارہ یہاں پہ نیچے آئیے. اب چونکہ آپ نے اپنا ایس ایل کو یہاں پہ رکھ دیا تھا تو آپ کی ٹریڈ یہاں پہ خود ہی بند ہو گئی. جو آپ نے پروفٹ 0.08 کا بک کیا تھا وہ آپ کا ہو گیا. اب یہاں پہ دیکھیں مارکیٹ جو ہے نا یہاں سے پھر اوپر نہیں آئی، نیچے آئی. یہ پروفٹ بک کرنا اور ایس ایل لگانا جو ضروری ہے وہ اسی لیے، اور ٹی پی اور ایس ایل اور پروفٹ بک اس لیے ضروری ہے تاکہ آپ کی جو محنت ہے، آپ کا جو انتظار ہے وہ آپ ضائع نہ ہو. امید ہے کہ آپ کو یہ کیپ کا یہ سینیریو سمجھ آیا ہوگا. آج ابھی تک کے لیے اتنا ہی، تاکہ آپ کو اس کو پریکٹس کرنے میں آسانی ہو. اب دیکھیں آپ اس میں ماسٹر جب ہوں گے جب آپ اس کو پریکٹس کریں گے، اور ڈیمو میں پریکٹس کرنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کرنا ہے، بیک ٹیسٹنگ کرنا ہے. آپ پیچھے جاتے رہیں، دیکھتے رہیں مارکیٹ نے کہاں کہاں بنایا ہے اور اس کا کیا ریزلٹ ہے. اس سے یہ کہ آپ کو کنفرمیشن ملے گی اور آپ کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ مضبوط ہو جائے گا. پھر آپ ٹریڈ لیں گے اور ہولڈ بھی کر پائیں گے. ہولڈنگ پاور بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.